سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ آخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس میں نہریں بہتی ہوں، اور ہر قسم کے میوے، دیگر ہر قسم کے میوے اس میں اگتے ہوں، اور وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وہ باغ ہے، اس سے وہ آمدنی حاصل کر رہا ہے، اب اس کو بڑھاپا آ پہنچتا ہے۔ یہ باغ اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہے۔ بڑھاپا پہنچتا ہے، بلہ ذریۃ ضعفاء، اس کی اولاد ہے، وہ ضعیف ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کو پہنچ جاتا ہے ایک بگولا، فیہ نار، آگ کا ایک بگولا، فاحترقت، وہ جل جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے اپنے احکامات تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو پاک وہ جو تم نے کمایا ہے، اس میں سے اس میں سے پاک صاف خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو میں نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے پاک صاف مال اللہ کی راہ میں دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم ارادہ نہ کرو خبیث مال کا جس سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اگر وہ تمہیں دیا جائے تم اس کو ہرگز نہ لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، لیکن مجبوراً، کراہیت کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف شدہ ہے۔ اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور امر کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے بخشش کا اور فضل کا۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دانائی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو دانائی دی گئی تو اس کو خیر کثیر دی گئی، اور نصیحت نہیں لیتے لیکن خاوندان عقل۔ سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کا بیان ہو رہا ہے۔ آج کی جو مثال ہے سامعین کرام، وہ
تھوڑا سا پہلے میں اپنی الفاظ میں اس کو بیان کروں گا، لیکن اتنا میں ضرور آپ کو عرض کروں کہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا اس میں رہنمائی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے، وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ، تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی اس قرآن سے ہدایت یا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یا آج کے جو سبق میں ما یذکر الا اولو الالباب، اس سے صرف عقل والے جو ہیں اس سے نصیحت لیتے ہیں، اور عقل والے کون ہیں؟ جو ایمان باللہ اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اصلی عقل والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ اولو الالباب کے ضمن میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ ما یذکر الا اولو الالباب، صرف خاوندان عقل جو ہے۔ اب ان میں سے ہم میں سے تو سامعین کرام بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور یہ بات میں سن چکا ہوں۔ یہ انسان کی یعنی وہ شیطانی ایک خیال ہوتا ہے، اور شیطان نے بھی جب حکم الہی ہوا تھا اس وقت اپنی عقل سے کام لیا اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ سجدہ، یہ حکم میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں نہیں کروں گا اس کو سجدہ۔ تو یہ تو بے وقوفی والی بات تھی سامعین کرام۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ عقل مند کون ہے، یعنی اولو الالباب کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے الکیس، کیس کہتے ہیں زیرک، دانا، دور اندیش۔ الکیس من دان نفسہ، تم میں سے زیرک، دانا، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یعنی آخرت کے لیے وہ زندگی گزارے۔ وہ آدمی ہوشیار ہے، وہ عقل والا ہے، وہ ہوشیار ہے۔ ما یذکر الا اولو الالباب، تو جو آخرت کے لیے زندگی نہیں گزارتے، دنیا کے لیے گزارتے ہیں، تو وہ خاوندان عقل نہیں ہے۔ والعاجز من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ، بے وقوف شخص ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس پر عمل کرے اور اللہ سے پھر بھی توقع رکھے یا تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، خواہشات نفس پر عمل کر کے زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہے اور تمنا اس کو یہ ہے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، یہ شخص بہت بے وقوف ہے۔ سامعین کرام، صرف اتنا سا میں نے تذکرہ کرنا تھا کہ اولو الالباب کون ہے، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مضامین جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں جو آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کیا ہوا ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، قرآن کے الفاظ میں وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، سیدھے راستے سے وہ ہٹ گئے۔ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا سامعین کرام، ورنہ وہ سارا سمجھانا ومجھانا بیکار ہو جاتا ہے۔ آج کی جو آپ نے ترجمہ سنا ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک شخص کی مثال دے رہا ہے،
اب یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بس مثال دی ہے. کیا تم میں سے یہ شخص کوئی چاہتا ہے ایسا کہ اس کا ایک باغ ہو، انگوروں کا، کھجوروں کا، ہر قسم کے میوے ہوں، اس کے سرسبز و شاداب ہو، پانی وافر مقدار میں ہو، اور وہ باغ ہی اس کا سب ٹوٹل سرمایہ ہے، اسی پر اس کی گزر اوقات ہو رہی ہے، گھر کا خرچ بھی اسے چلا رہا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد تو ہے اس کی، لیکن وہ اولاد جو ہے وہ کسی کام کے قابل نہیں ہے. ذریۃ ضعفاء سے مراد یہ ہے یا تو وہ اولاد جو ہے وہ چھوٹی ہے اور کام کے قابل نہیں ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں. اب یہ ہے کہ جب وہ کام سے نکل گیا انسان، یعنی وہ جو باغبان ہے، وہ اب ظاہر ہے کہ باغ میں تو وہ محنت کرے گا تو تب اس کو کچھ پھل ملے گا اس کو، لیکن وہ محنت سے یعنی نکل گیا. اور باغ پہ آپ دیکھیں شاخ تراشی نہ ہو، اس کی پانی نہ دیا جائے، وقت پر پانی نہ دیا جائے، اس کی جڑیں یا قلم وغیرہ یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کو معلوم ہے کہ باغبان جو ہے وہ اگر باغ سے اپنے غفلت اختیار کر لے تو باغ اس کا اجڑ جائے گا. یہ تو نہیں کہ بس آپ نے درخت لگا دیے بس وہ اب میوے دیتے رہیں گے چاہے آپ اس کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، ایسی بات نہیں ہے. اب باغ ہے اس کا، لیکن ایک آگ کا بگولا آیا، گرمی کا موسم تھا، آگ کا بگولا آیا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا ہے اور باغ جو ہے جل گیا. اب بس فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. بس اب کیا کرے گا، وہ کہاں سے کمائے گا؟ باغ جل گیا، بچے چھوٹے ہیں، کمائی کے قابل نہیں ہیں، نہ وہ باغ کو دوبارہ سنوار سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کے ہیں، یہ اس کا باغ جو تھا وہ اجڑ گیا. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اب بس اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ وہ دیکھیں وہ بلاغت کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے ایسا کہ ایسا ہو جائے؟ اب ظاہر ہے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا ہوگا کہ میری زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ آنے واحد میں جو ہے اس کو آگ کی لپٹ میں آ کر وہ جل جائے. کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا، پھر وہ کرے گا کیا؟ سامعین کرام، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. سامعین کرام، کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شیء مما کسبوا واللہ لا يهدی القوم الکافرین. یہ اس سے ملتی جلتی مختلف قسم کی مثال ہے، اور سمجھانا وہی مقصود ہے کہ دیکھو تم اپنے مال جو ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، زندگی گزارو. مختصر طور پہ سامعین اکرام، اگر زندگی گزارو تو اللہ کے لیے گزارو، تاکہ تمہارے ہر کام کا، سامعین اکرام اس میں بڑا فلسفہ ہے اور بڑی یعنی اگر میں کہوں تو ہدایت، بہت بڑی ہدایت ہے اس میں. بنیادی طور پہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے، ایک مختصر سا میں مضمون بیان کر رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں بھی دی ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو قرآن میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ یعنی بہترین جو ہے تجارت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں تم یعنی اللہ کے لیے زندگی گزارو. مختصر طور پہ یہ اللہ کو مقصود بنا کے، اللہ تعالیٰ کو مقصود و محبوب و مطلوب و معبود بنا کر سیدھے راستے پر چل پڑو اور سارے کام اللہ کے لیے کرو. اپنی رضاؤں کو نہ تلاش کرو، اللہ کی رضاؤں کو تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اللہ تو یہ بات ہے. اب یہ ہے نا کہ مومن کی سامعین کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. مومن جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، میری موت، میری زندگی صرف رب العالمین کے لیے. یعنی مومن کے سامعین کرام سب کچھ جو ہے، آپ کو گزشتہ درس میں بھی تھوڑی سی بات میں نے کہی تھی کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کی طرف وہ رجوع کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ چکا ہے، اپنے دین کو یعنی طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر چکا ہے اور اللہ کے سامنے اس نے سر جھکا دیا ہے. اب ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کرتا ہے. سامعین کرام چلتے چلتے اگر میں وہ ایک حدیث آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے دیا اللہ کے لیے، جس نے روکا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اب دیکھیں محبتیں جو ہیں، من احب للہ، تھوڑی سی اس بات ہی کو لے لینا. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی چیز سے محبت کی، کسی جاندار سے یا بے جان سے، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے واسطے کی، اللہ کی وجہ سے کی. یعنی تمام محبتوں، اس کی تمام محبتوں کی وجہ کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ. تمام اس کی نفرتوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ. تمام خرچ کی وجہ کیا ہے؟ اللہ. تمام خرچ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ. سامعین کرام اگر عملی زندگی میں ہم دیکھیں اور اس معاشرے کو دیکھیں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، وہ تو اپنے لیے کسی چیز سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی چیز سے بھائی یہ ہر چیز میں آپ دیکھیں، یہ مجھے پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند. ہر چیز میں اس کی خواہش ہوتی ہے. اب میں آپ کو گنوا تھوڑی سکتا ہوں وہ چیزیں، اس میں ہر چیز شامل ہے. تو یہ تو نہ ہوئی نا بات. اللہ کے لیے محبت، یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کا دوست نہیں ہے. جو دوست نہیں ہے اس سے تعلق کاٹو، جو دوست ہے اس سے تعلق جوڑو. نخلع و نترک من یفجرک، ہم ترک تعلق کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ. یہ دعا قنوت بہت بڑی چیز ہے. اگر اس کے معنی پہ آپ غور کریں نا، ہم پڑھتے تو ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں سورہ صلاۃ وتر میں یہ پڑھتے ہیں
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونؤمن بك ونشكرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار المہلک۔ یہ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، میں اس وقت ترجمہ نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ اس کا دیکھیں، سارا مومن کا ایک جو منشور ہے، مومن کی زندگی کا منشور، اس میں ہر روز یہ ایک وعدہ کرتا ہے، اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے صلاۃ وتر میں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صلاۃ وتر پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، لیکن سارے کا سارا عملاً وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بری بات ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ دعائے قنوت کا آپ سادہ ترجمہ پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک بہت سے لوگ یہ سارا جھوٹ ہر روز بولتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، سارا جھوٹ۔ سامعین کرام، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور جھوٹ سے اسی وقت ہم بچ سکتے ہیں جب ایمان باللہ اور یوم آخرت پر لے۔ تو مال کے خرچ کی میں بات کر رہا تھا، اور یہ جو سامعین کرام یہ جو ہم نے ابھی وہ پڑھی ہے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یعنی اس کی جو اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہاری کھانے کا وقت آئے گا، جب تک جوانی ہے تم کما رہے ہو کھا رہے ہو، لیکن جب بڑھاپے کا وقت آئے گا تو ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت تم کچھ کام نہ کر سکو، کچھ عمل نہ کر سکو، تو کچھ انتظام تم نے ایسا جوانی میں کر کے چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ بینک بیلنس ہو آپ کا، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کا باغ ہے، اس میں آپ کچھ بچت کریں، ہر روز کچھ بچا کے رکھیں، ہر فصل میں کچھ بچا کے رکھیں، اور اتنا بچا کے رکھیں کہ 10-20 سال آپ اس کو کھا سکیں پھر۔ لیکن آپ نے بچا کے بھی نہیں رکھا، بس جو کمایا وہ اڑا دیا، اور جب بڑھاپے کا وقت آیا، جب آپ نکمے ہو گئے، کام کے ناقابل ہو گئے، آپ کے پاس کچھ کمائی کا وہ باغ جو تھا وہ تو جل گیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، بس جب جل گیا اب آپ کھائیں گے کہاں سے؟ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ جو زیر نظر آیت ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ انسان آیا ہے یہاں کمائی کے لیے۔ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمانے کی جگہ ہے۔ آخرت جب کہ اس کی آنکھیں بند ہوں گی، اس وقت یہ کمائی، اس سے کمائی کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ باغ جو ہے یہ جل جائے گا۔ موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ڈوب کے پھر خاک میں مل جائے گی۔ تو ہم آئے ہیں سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے کہ انسان کمائی کے لیے، اور یہ کمائی کا گھر ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم نے بونا ہے،
اچھے اعمال کا بیج تم نے اس میں بونا ہے. اچھے اعمال میں کیا ہیں؟ نیک اعمال میں کیا ہیں؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو سامعین کرام یہ چیز جو ہے یہ یعنی آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. دنیا کمائی کی جگہ ہے. مختصر طور پہ سب سامعین کرام یہ بات یعنی ہم نے تو اس کو ایک بہت سے لوگ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں بہت سے لوگوں نے اس کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، کسی کو کوٹھیوں کا شوق ہے، کسی کو پلازوں کا شوق ہے. کوئی نہ کوئی روگ جو ہے اس نے اپنے لیے پالے میں. کوئی گیم کا شوقین ہے، کوئی گیم کا شوقین ہے، پارٹ ٹائم پہ وہ گیم لازمی کرے. کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی نہ کوئی علت جو ہے اس نے پالی ہوئی ہے. کوئی گاڑیوں کا شوقین ہے. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں یار بس مجھے تو بس ایک ہی شوق ہے، گاڑیوں کا شوق ہے. کسی کو بنگلوں کا شوق ہوتا ہے. مجھے تو اتنے معلومات نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک دکان کامیاب بنا لیتے ہیں، پھر دوسرا پلازا بناتے ہیں، پھر تیسرا بناتے ہیں، پھر اس میں پھر بڑھتے رہتے ہیں آگے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر ختم نہیں ہوتا. تو یہ کھیل تماشا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. غور کرنے کی باتیں ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہے. ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ لہو ولعب ہے. آخرت وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ اصلی زندگی ہے، دار آخرت جو ہے. تو سامعین اکرام جو طالبان دنیا ہوتے ہیں ان کے لیے تو دنیا کے علاوہ ان کی نظر میں تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ میں نے ایم پی اے بننا ہے، یہ ایم این اے بننا ہے، یہ میں نے ڈی ایس پی بننا ہے، ایس پی بننا ہے. ڈی ایس پی بن گئے، پھر ایس پی بننا ہے، ایس پی بن گئے میں نے ڈی آئی جی بننا ہے، ڈی آئی جی بن گئے میں نے آئی جی بننا ہے. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. تو یہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بس نہیں ہوتا. کسی جگہ انسان فل سٹاپ نہیں لگاتا. ہاں ایسے ہیں یعنی جو میں نے دیکھے ہیں کہ ایک شخص تھا، مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں عبرت کے لیے، ورنہ ایسی کوئی ایک خان خوانین ہمیں ضرورت تھی مدرسے کے لیے جگہ کی. اس کے پاس میں گیا. بہت یعنی اس کی نشانیاں میں نہیں بیان کرتا ورنہ لوگ جان جائیں گے. تو وہ میں نے کہا یار وہ صاحب وہ زمین خالی پڑی ہے آپ کی، وہ کھیتی باڑی اس میں ہو رہی ہے، برلب سڑک ہے، ہمیں دے دیں، ہم اس میں مدرسہ درس قرآن وغیرہ یہ شروع کریں گے. کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پیسوں کی، میں بیچ کے کیا کروں گا. ابھی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وفات پا گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ لینڈ لارڈ تھا، اس کو کیا ضرورت تھی، لیکن آخرت پہ ایمان بھی تو کوئی چیز ہے. سامعین کرام وما تقدموا بھائی تم تو جا رہے ہو، تم نے تو قبر میں پاؤں رکھ لیں، تم یہ دے دو. ہم تو پیسوں سے مانگ رہے تھے اس نے پیسوں پر بھی وہ نہیں دی کہ نہیں. اب وہ بک گئی زمین، وہ بک گئی ہے، وہ لے لیے کسی نے. لیکن اب وہ چلے گئے قبر دار آخرت میں چلے گئے. لیکن یعنی یقیناً اگر وہ ہمیں دے دیتے ایک نیت سے، پیسے لے لیتے تو یہ آخرت کا اجر ہو جاتا، پیسے بھی مل جاتے آخرت. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پیسوں کی. ابھی تو ضرورت ہوگی. سامعین کرام مقصد یہ تھا کہنے کا کہ دنیا سامعین کرام آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ.
کہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی بینک میں جمع کراؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پالو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، 2 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے سامنے کا۔ تو بہتر یہ ہے سامعین کرام، مختصر جو ساری بات چیت کا خلاصہ یہ ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ قرآن سے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں خاوندان عقل ہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جو بے وقوف شخص ہے بے وقوف شخص اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، جو سوچتے نہیں ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں اعمال کے نتائج پر سوچو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو۔ ہم تو بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے نہیں سوچا ہے سامعین اکرام زندگی کے مقصد پر، اپنی حقیقت پر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں، اس کے قرآن کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم نے تفکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، جو جن افعال اسلامی میں ہم لوگ مصروف ہیں اس میں بھی ہم تفکر نہیں کرتے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن تفکر نہیں ہے اس میں، ایک عادت ہے نماز کی، ایک عادت بن گئی ہے اور بس پڑھے جا رہے ہیں نمازیں۔ روزے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے رکھ لیتے ہیں، افطاریوں پہ اور سحریوں پہ زور ہوتا ہے، آج افطاری میں کیا بنائیں گے اور کل افطاری میں کیا ہوگا اور آج سحری میں کیا کھائیں گے، اور کیا چیز ایسی کھائیں جو وہ پھر دن بھر پیاس نہ لگے اور تکلیف نہ ہو اور بھوک نہ لگے۔ اس پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے اور ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں تو یہ ہوگا اور یہ کھا لیں تو یہ ہوگا، یعنی تفکر ہم بس ظاہر میں کرتے ہیں، افطاری میں کیا بنائیں گے، سحری میں کیا کھائیں گے اور یہ، لیکن اس کی روح پہ اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں پھر حاصل نہیں ہو رہے ہیں، نہ نماز کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے نتائج کسی چیز کے ہم، اور ہر چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہ ضائع کرنے کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيًّا، ان کے بعد جانشین ہوئے نا اہل جانشین۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اب انہوں نے کیا کیا، نا اہل جانشین، دین کے ساتھ کیا کیا؟ اس سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ اس آیت سے پہلے، لیکن ان کے بعد جو ہے نااہل جانشین آ گئے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ سامعین کرام، کتنی یعنی افسوسناک بات ہے کہ قرآن کی یہ آیت آج بالکل فٹ آتی ہے کہ ہم خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے ہیں، آخرت کی فکر ہم نے چھوڑ دی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور دین کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ نماز دین ہے، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز قائم کر لی تمام حقوق کے ساتھ، اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو برباد کر دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ تو نماز کو دیکھیں، اس آیت میں جو میں نے بھی پڑھی نا، تو اس میں بڑا اچھا مضمون ہے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع، خواہشات نفس کی پیروی۔ آج یعنی چلیں نماز کو آپ چھوڑیں، تذکرہ فی الحال چھوڑ دیں،
لیکن دیکھیں خواہشات نفس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے؟ کھانے کی فکر ہے، رات کو کیا کھائیں گے، دوپہر کو کیا کھائیں گے، اور کھانے کی فکر ہے، رہنے کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے۔ عورتوں کو دیکھیں، نئے نئے جوڑے بن رہے ہیں، نئے نئے فیشن آ رہے ہیں، نئے نئے ڈیزائن اپنائے جا رہے ہیں۔ یہ یعنی ان کو وہ فکر ہے کہ آج کل تو یہ فیشن چلا ہے، یہ فیشن چلا ہے، یہ کپڑے لینے چاہیے، وہ کپڑے لینے چاہیے، یہ کھانا چاہیے، رات کو کھانا جو ہے کیا مینیو ہوگا، مینیو کی بڑی فکر ہے، کیا مینیو ہوگا، کیا پکے گا، اور بہت بڑا مسئلہ ہے اس لوگ سمجھتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اتنا مسئلے تو نہیں تھے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، سادہ سی زندگی تھی، ان کے یہاں تو کوئی مینیو نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ ان کا اتباع کریں، ان کی نقش قدم پر چلیں۔ تو سامعین کرام، اس آیت کا میں آپ کو یعنی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، بہت بنیادی آیت ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل اعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت۔ بس بگولا آیا، باغ جو ہے جل گیا۔ آگے وہ پہلے بیان ہوا تھا نا، لا یقدرون فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ تقریباً اسی طرح کی سامعین کرام آیت ہے، تھوڑا سا انداز اللہ تعالیٰ نے مختلف، یعنی ہر ذہن کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک اور ذہن کے حساب سے کہ بھئی تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی کمائی کے دن ہے تو اس کو چاہیے یہ کہ یہ اپنے لیے کچھ پس انداز کرے، لیکن یہ پس انداز نہیں کر رہا، پس انداز نہیں کر رہا، تو جب وہ بڑھاپے کا وقت آتا ہے اور جو اس کی کمائی کے یعنی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور کوئی ہے نہیں کمانے والا، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اب بھوکا مرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سامعین کرام کہ انسان زندگی اس لیے ہے کہ تم آخرت کے لیے جمع کرو۔ قارون کو قوم نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ تم ڈھونڈو، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کے گھر کے لیے کچھ پس انداز کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولو، آخرت میں تمہیں ضرورت ہوگی اے قارون۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ تو وہ بے وقوف شخص جو تھا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، بھئی یہ تو بہت مال ہے، بس یہ مال مجھے ہر قسم کی آفات اور تکلیف سے بچائے گا، اور باقی جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میں نے اپنی زور بازو سے، دستے بازو سے کمایا ہے، انما علی اپنے علم سے اور جوڑ توڑ سے، تو میں نے نہیں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں کے ساتھ جو ہے دھسا دیا۔ سامعین کرام سوچنے، تفکر کی بات ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ سوچو۔ انسان، سامعین کرام مختصر بات ہے اور مضمون کو میں سمیٹتا ہوں تھوڑا سا، اور تھوڑی سی آپ بھی، یہ بہت یعنی ایک بنیادی ایود احدکم، کچھ عجیب طرز ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے ایسا کہ جب اس کی کمائی کھانے کا وقت آئے اور یہ کمانے کے قابل نہ ہو سکے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کچھ پس انداز کر کے رکھوں، اگر یعنی جس دن میں کما نہ سکوں تو جو پس انداز کیا ہوا ہے وہ کھاؤں، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں بڑھاپے میں جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاؤں،
اسی طرح سامعین اکرام، میں مسلسل یہ بات کی تکرار کر رہا ہوں، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا دارالعمل ہے، مہلت کا وقت ہے، اور اس میں کمائی ہم کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، اور آخرت کے لیے کچھ بھجوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم بھلائی سے اپنے لیے بھیجو گے اللہ کے یہاں وہ پالو گے، پھر اس کو کھانا بیٹھ کے. لیکن جب موت کی آندھی چلتی ہے اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، اب اس کو اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے، خلوص نیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اعمال جس میں ریاکاری نہ ہو، اور مخلصانہ اعمال کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اللہ کی لیے کیے ہوں، اللہ کی وجہ سے کیے ہوں. وہ اعمال جو ہیں وہ کام آئیں گے. حدیث کا مضمون ہے نا کہ بندے کے ساتھ وہ اعمال جو ہے وہ ساتھ جائیں گے، باقی تو نہ مال جائے گا نہ اولاد جائے گی. جس کے لیے اس نے اپنی زندگی برباد کی تھی، وہ دونوں دفناتے وقت دونوں چیزیں اس سے رہ جائیں گی. تو جو قبر میں جا رہا ہے، سامعین کرام بات یہ ہے کہ قبر کو ہم بھول گئے بالکل. جو زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں نا، اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں اپنی قبر کی زندگی کو بھول گئے. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے قبر میں جائے گا، عالم قبر میں جائے گا، عالم برزخ، عالم مثال میں جائے گا. اور پھر یعنی سانس جب آپ کی نکلی اور آپ کو دفنا دیا گیا، دو فرشتے جو ہیں، یعنی قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اس میں جو ہے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، آپ کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے. اب وہی کچھ آپ کے کام آئے گا جو آپ نے کیا ہوگا، وہی کچھ کام آئے گا. لیکن اگر آپ نے کچھ یہ نہیں کیا نہ ہو، آخرت کے لیے نہ کیا، یعنی اخلاص نہ ہو اس میں، اور ساری زندگی ٹھیک ہے آپ نے نیک کام کچھ کیے ہوں گے، کچھ نمازیں پڑھی ہوں گی، کچھ روزے رکھے ہوں گے، کچھ زکوٰۃ دی ہوگی، کچھ حج کیا ہوگا، کچھ علم حاصل کر کے اس کو پھیلایا ہوگا، آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہوگی، اور اب اللہ کی راہ میں مال دیا ہوگا، لیکن نیت نہیں ہوگی، یہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا، آپ نے غیر اللہ کے لیے کیا ہوگا. اپنی بس وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا گزشتہ، یعنی آپ نے اللہ کی یہ تمام نیک کام جو ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، اس میں ریاکاری تھی، اللہ کے لیے نہیں تھا، اللہ کی وجہ سے نہیں تھا. ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، یہ ساری کی ساری ریاکاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس میں آپ برا نہ منائیں لیکن تھوڑی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے وہ غیر اللہ کے لیے ہے، اور جو کام اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے کیا جائے وہ اخلاص ہے. اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور اس کا پھر ثواب بھی ملے گا. لیکن جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کی وجہ سے نہ کیا جائے، اللہ کے لیے نہ کیا جائے، وہ پھر سارے کا سارا ریاکاری میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک عمل آپ کر رہے ہیں، یا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا یا غیر اللہ کے لیے ہوگا. سامعین کرام تھوڑی سی اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، یہ سارے آپ پھر شادی کر رہے ہیں، آپ اپنے بیوی کے منہ میں نبالا دیتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے. ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے. یہ تو ہے اخلاص فی الدین. لیکن اگر یہ ساری چیزیں، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اور ان تمام حقوق کے ساتھ
نماز کو ضائع نہیں کر رہے، روزے کے جو دیگر حقوق ہیں اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ سے آپ تزکیہ نفس حاصل کر رہے ہیں، حج سے آپ اپنی رب کی بخشش چاہتے ہیں۔ یہ سارے کام آپ نے سوچ سمجھ کے، تفکر کر کے، طریقے سے کیے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ہم تو جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے ہے۔ کسی کو آج کے معاشرے میں، یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ میں کیوں جی رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بس جی رہے، پیدا ہو گئے، تعلیم حاصل کر لی، کاروبار شروع کر دیا، نوکری شروع کر دی، اب کما رہے ہیں، پھر شادی کر لی، پھر بچے 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 بچے، کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے، کسی کے 8 بچے۔ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں، 9 تھے، ایک وفات پا گیا تھا بچپن میں۔ بچے پیدا کر رہے ہیں، بچوں کی فکروں میں اب لگے ہوئے ہیں، بہنوں کی، بیٹیوں کی فکر ہے، اور بیٹوں کی فکر ہے، بیٹیوں کی شادی کی فکر ہے، اور بیٹوں کی کاروبار کی فکر ہے۔ ایسے لوگ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، میرے اپنے ساتھی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں بس، یعنی میری عمر کے جو ہیں، ظاہر ہے کہ اب جوان بیٹے ہوں گے، کچھ کی شادیاں ہو گئی ہوں گی، کچھ کی نہیں ہوں گی، تو وہ ان سے میں جب سنتا ہوں کہتے ہیں یار اب تو بس یہ بچے ہی ہیں، ان کی اب مجھے فکر ہے، ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اللہ اللہ، یعنی ساری فکریں، سوچ و فکر ظاہر کے لیے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے صرف ہو گئی، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ یار میں نے تو صدقات دیے، میں نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، میں تو خیرات بھی کہتا ہوں، ہر جمعرات کو خیرات کرتا ہوں، اس کی شادی، اس کی بیٹی کی شادی تھی، میں نے اس کا جہیز کر دیا، اس کی یہ کر دیا، اس کو وہ کر دیا۔ یہ اعمال لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ بس اپنی کوئی ہوگی اس کی ہمدردی، انسانی ہمدردی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے لیے جینا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے جینا کے مطلب یہ ہے کہ سارے کام جو ہے آپ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے انجام دے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہے ایمان والوں کا قول، یہ ہے کہ میری سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ریاکاری کی میں بات کر رہا تھا، سامعین کرام تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا کنفیوژن ہے ہمارے ذہنوں میں۔ ریاکاری کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ریاکاری شرک ہے، خفیہ شرک ہے، شرک خفی اسے کہتے ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے یہ بتوں کی اور سورج کی، چاند کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن یہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائے گی، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لے گی، بس خواہش پہ چلے گی۔ آج وہی صورت ہے کہ نہیں؟ شرک خفی اسے کہتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے؟ یا الہہ ہوا او کما قال، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور یہ خدا بن بیٹھا ہے، خود خدا بن بیٹھا ہے۔ بہت سے لوگ سامعین اکرام آپ دیکھ لیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے۔ ان کا یعنی کیسی، یہ ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے معاشرے میں۔ میں جو چاہتی ہوں وہ ہونا چاہیے، میں جو سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں وہ ہونا چاہیے، میں درست سوچتا ہوں، میرا ہر سوچ درست ہے، میرا ہر فعل درست ہے، دوسرا جو مجھ سے میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ ہر کام غلط ہے، اس کا ہر سوچ غلط ہے اس کی۔ یہ عام طور پہ آپ دیکھیں ایسے لوگ بہت سے آپ کو مل جائیں گے، خود کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت میں کوشش کرتا ہوں
وقت تقریباً اختتام پذیر ہے. ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور وہ خوب پھل دیتا ہو، نہریں بہتی ہوں، ہر قسم کے میوے ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ باغ جل گیا، یہ بوڑھا تھا اور کوئی کمانے کا تھا نہیں، بس فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. سوچو سامعین کرام، خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ دوبارہ وہی بات ہے کہ ہمارا اگلا قدم جو ہے سامعین کرام، آج ہم عالم دنیا میں ہیں، اگلا قدم ہوگا ہمارا عالم آخرت میں، اور وہاں تو پھر حقیقت ہوگی، وہ عالم حقیقت ہے، وہاں یہ پردے ہٹ جائیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظریں تیز ہوں گی. تو پھر تیز اتنی ہوں گی کہ کافر اور منافق سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے. قبر میں رکھ دیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے، یعنی اتنی تیز پردے ہٹ جائیں گے نا، ظاہری پردے ہٹ جائیں گے تو وہ اللہ اکبر. تو تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یعنی جب اس کو ضرورت ہو کمائی کی، جو اس نے کمایا ہے اس کے نتائج کی ضرورت ہو، کچھ کمائی کا ذریعہ ہی نہ رہے اس کا، یعنی نہیں چاہتا، کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا. یعنی سب لوگ یہ چاہیں گے کہ جب میرے پاس کمائی کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو میرے پاس کچھ پس انداز کیا ہوا کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود، بلکہ بہت سرمایہ موجود ہونا چاہیے. سامعین اکرام، جس عالم میں ہم جانے والے ہیں، عالم آخرت میں، وہاں یہی ہوگا کہ ہم نے اگر یہاں کچھ کمایا ہے تو وہاں اس کو ہم بیٹھ کے کھائیں گے، اگر یہاں ہم نے کچھ نہیں کمایا تو کمائی کے دن ختم ہو گئے. اب اس کو فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ کا مطلب یہ ہے کہ موت کا بگولہ آ کے فَاحْتَرَقَتْ، یہ عالم مہلت کو جلا دے گا. بس جب عالم مہلت جل جائے گا اور آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، پھر تو اگر آپ یہاں تو صدقات کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ تم ایک کھجور دے دو، تمہارا میں بہت زیادہ اس کا احد کے پہاڑ کے برابر اجر کر دوں گا. لیکن وہاں اگر وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ مَّا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہر نفس کے لیے جو مجرم ہے یہ زمین کے برابر وہ سونا اگر دینا چاہے لَافْتَدَتْ بِهِ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جذبات کو دیکھتا ہے. مال کی اس کو کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت اس کو؟ مال کی تو اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو جذبات کو دیکھتا ہے. سامعین کرام، اصل چیز جو ہے وہ جذبات ہے، اس کو تو جذبہ چاہیے، اس کو تو تقویٰ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس کو تو دل کا جذبہ چاہیے، اس کو تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو مال کی، آپ کی جان و مال کی اس کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے تقوی کی ضرورت ہے، آپ کے وہ جذبے کی ضرورت ہے. تو بہرحال سامعین کرام، آج کا جو مضمون ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو دوبارہ ایک مرتبہ اگر میں وہ آیت پڑھ دوں، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجور کا، انگور کا، اور پانی اس میں وافر مقدار میں ہو، ہر قسم، نہ صرف کھجور و انگور، ہر قسم کے میوے ہوں اس میں، اور بہترین وہ پھل دے رہا ہو. لیکن بڑھاپا جب آتا ہے تو ایک آگ کا بگولہ آتا ہے، جب وہ کمائی کرنے کے قابل نہیں ہوتا، آگ کا بگولہ آ کے اس باغ کو جلا دیتا ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ وَذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو کما کے دے. اب آگ کا بگولہ آ کے اس کو باغ کو جلا دیتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کیسے کرے گا؟ یہی تقریباً اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ سامعین کرام یہاں تک ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں باقی آیت پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق شامل حال ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔